صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں. ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو بال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا. کہیں سے کھجور آ گیا، کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو. کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا. فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے. آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی. آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا. صحابہ ہنسنے لگے. ہاں دل کے کتنے صاف تھے. ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا. اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے. میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے. آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے. اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کوسوں دور نہ کر دے. یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دیں، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں. بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا. آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا. اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگا تھا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا تھا. آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے. مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا. اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں. صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے. 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف
ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا۔ بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا، ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں جلا۔ میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں، میں نے اس دنیا میں، میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال، میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی۔ مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، وہی میرے باپ کی قبر تھی۔ میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر۔ بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی،
پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے عائشہ، جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دیا۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کی پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، کس طریقے سے بلڈنگیں اور بڑے بڑے محل گرائے جا رہے ہیں، ذاتی انتقام، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی کو قید کروایا، پکڑا گیا، اللہ کے رسول کو خبر دی جاتی ہے کہ سمامہ پکڑا گیا ہے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ کیونکہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہو اتنا خطرناک مجرم ہو، اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اس کو قتل نہ کیا جائے، میں آنے والا ہوں مسجد کے اندر ابھی، تب تک اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے، کھمبے سے اس کو باندھ دیا جائے۔ لکڑی کے ستون تھے، لکڑی کے، جیسے یہ آپ کے یہاں بلیاں لگی ہوئی ہیں نا، ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر بلیاں لگی ہوئی تھی، لکڑیوں کے ستون، اور اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، لینٹر نہیں تھا، کھجور کے پتوں کی چھت۔ تو جو سب سے موٹا ستون تھا اس ستون سے لے کر ایسے کمر سے لے کر اور دونوں ہاتھ لے کر ایسے اس کو پیچھے سے باندھ دیا گیا ہے سمامہ ابن اسال کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی، وہی جیل تھی، آج کل کی طرح جیلیں نہیں تھیں، مسجد نبوی میں کس کو؟ ایک یہودی قیدی کو، وہ بھی یمامہ کا گورنر، اس کو پکڑ کر باندھ دیا گیا، یہی جیل خانہ تھا، قید کر دیا گیا اور باندھ دیا گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، آپ نے سمامہ کو دیکھا، سمامہ نے ایسے محمد کو دیکھا تو اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ما شأنک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ہے کہ گرفتار کرا کے حال پوچھتے ہو، اریسٹ کروا کے حال پوچھتے ہو، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جو قید میں رہے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا تم مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کی سزا یہی ہے کہ جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے اور پکڑا گیا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ آپ نے کہا سمامہ اب تم بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، جرم تو تمہارا بڑا ہے، ایک تو بھیس بدلا، شکل بدلی، تلوار میں زہر لگایا، میرے قتل کے ارادے سے مدینے میں میری پرمیشن کی بغیر انٹری کی، اور ہمت دیکھو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے، سزا تو یہی ہے کہ تم پکڑے گئے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن پھر بھی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ سمامہ کا جواب سنو، سمامہ کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، ایک صاحب حق کو قتل کریں گے، ایک مجرم کو قتل کریں گے، جو قتل کے لائق ہے اس کو قتل کریں گے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں۔ آپ حقیقت میں
مستحق جو قتل ہونے کا مستحق ہے اسی کو قتل کریں گے. لیکن آپ تو بڑے رحم والے ہیں, رحمت والے ہیں, کرپالو اور دیابان ہیں, اس لیے وَإِن تُنْعِمَ عَلَىٰ شَاكِرٍ, اگر احسان کریں گے چھوڑ دیں گے. میرے بیوی بچے ہیں, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے کچھ لے دے کر تو آپ کا ایک احسان ہوگا, میں آپ کا شکر گزار ہوں گا, میں آپ کا شکر کو ادا کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا, چھوڑ دیا. اس دن کچھ نہیں کہا. دوسرے دن پھر آپ آئے, پھر وہی پوچھا, سمامہ کیا کروں تمہارے ساتھ؟ سمامہ کا پھر وہی جواب, قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں, چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں. قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے, چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا میری. دوسرے دن بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. سمامہ کو کھانا کھلایا, ہاں, پانی پلایا, کوئی تکلیف تو نہیں ہونے دی. نہیں اللہ کے رسول, میں سمامہ کو صرف باندھے ہوں, بس کھانے کے وقت چھوڑ دیتا ہوں پھر باندھ دیتا ہوں. قضائے حاجت پیشاب پائخانے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں, چاروں طرف سے گھیرا لگا لیتے ہیں اور پھر اس کو پکڑ کے پھر یہاں باندھ دیتے ہیں. کوئی کمی نہیں ہونے دی جا رہی ہے. ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں لیکن سمامہ کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک. تیسرے دن پھر سمامہ سے پوچھا, سمامہ بولو تمہارے ساتھ کیا کروں, کیا حال ہے؟ کہا جس حال میں ہوں اسی حال میں. کیا کروں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بار بار پوچھتے ہیں کیا کروں؟ کل بھی پوچھا, پرسوں بھی پوچھا, آج بھی پوچھ رہے کیا کروں؟ میرا وہی جواب ہے, آپ اگر قتل کرتے ہیں تو ایک مستحق کو قتل کر رہے ہیں. ان تقتل ذات دمن, قتل کرنا چاہیں تو کر دیجئے. ایک خون والے کو خون کر رہے ہیں. ایک ایسے انسان کو آپ ماریں گے جو واقعی مرنے کے لائق ہے, مرنے کا حق ہے, اس کا مرنے کا حق رکھتا ہے وہ, اور اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا ایک احسان ہوگا. آپ نے کہا سمامہ 3 دن سے میں تمہیں قید کیے ہوئے ہوں, کھانے پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہونے دی. اس نے کہا بالکل. آئے سمامہ میں تمہیں چھوڑنا بھی چاہتا ہوں اور میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں, تمہارے بھی بیوی بچے ہیں, لیکن آئے سمامہ میری ایک شرط ہے. کہا بتاؤ اے محمد, کچھ مال چاہیے, دولت چاہیے, سونا چاندی چاہیے, میں یمامہ کا گورنر ہوں, ایک حکم دوں گا بھی فوراً چلا آئے گا. آپ نے کہا نہیں اے سمامہ مجھے سونے کی چاندی کی ضرورت نہیں ہے. سمامہ میری ایک شرط بس اتنی ہے, میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے, چہرہ گھما لیتا ہے, مجھے دیکھتا نہیں ہے, میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا ہے. سمامہ بس میری خواہش اتنی ہے, ایک بار تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کر, جیسے میں تجھ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بات کر. میں تجھ سے بات کرتا ہوں تو سر پھیر کر, چہرہ دوسری طرف کر کے منہ موڑ کر مجھ سے بات کرتا ہے. آئے سمامہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا, لیکن ایک بار تو میری شکل تو دیکھ لے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات تو کر لے. مولانا جرجیس کو اگر پھانسی کی سزا ہو جائے اور جج صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجیس صرف میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو, مجھے دیکھ کر بات کرو, میں تمہاری پھانسی کی سزا معاف کر دوں گا, تو بتاؤ جرجیس دیکھ لے گا کہ نہیں دیکھ لے گا؟ ارے دیکھنے میں کیا, جی جج صاحب. لیکن یہ کتنا بڑا شاطر دماغ آدمی, اس کو آفر بھی دے دیا میں چھوڑ دوں گا, اور وہ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے پکے ہیں, جو کہتے ہیں کرتے ہیں. کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے دیکھ لے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بار گفتگو کر لے. تو جانتے ہو اس نے کیا جواب دیا؟ جان چھوڑنے کا آفر مل گیا, لیکن اس کا جواب دیکھو کیا تھا. کہتا ہے محمد ما رأیتو وجہن اقبح من وجہک, میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے توران کا بادشاہ دیکھا ہے, میں نے مصر کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے عراق کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے اردن کے بادشاہ کو دیکھا ہے, میں نے آذربائیجان کے بادشاہ کو دیکھا ہے. محمد میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے ہیں, تیرا چہرہ جانتا ہے کیسا لگتا ہے مجھے؟ ما رأیت وجہن اقبح من وجہک, چہروں میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے, سب سے بدصورت اگر کسی کی شکل ہے تو اے محمد تیری ہے. جا, نہیں دیکھتا تیرا چہرہ, قتل ہو جانا گوارا ہے, تجھے دیکھنا گوارا نہیں. ذرا غور کیجئے, ضد دیکھیے اس کی.
ما رأیت وجہا اقبح من وجہک، دنیا میں بڑے بڑے چہرے دیکھے، سب سے گندا چہرہ تیرا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا۔ جس چہرے کو عرش والے نے سراجم منیر کہا ہو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے روشن چاند، سراجم منیرا، روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا روشن سورج کہا ہو، اس کو یہ سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے۔ جس چہرے کو کبھی ام سلیم نے اندھیرے میں دیکھا تو کہنے لگتی ہے محمد اندھیری رات میں میرے پاس آئے تو ایسا لگا جیسے میرے گھر میں کسی نے چراغ روشن کر دیا ہو۔ جن کے بارے میں حضرت علی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی کا چہرہ جب دیکھتے تو ایسا لگتا جیسے سورج کی روشنی میں تلوار چمکتی، ایسی محمد رسول اللہ کا چہرہ چمکتا اور دمکتا۔ اور جس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کوئی چہرہ ہی نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، آپ سے زیادہ حسین بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ جس چہرے کو میرے بھائیو اتنا خوبصورت کہا گیا ہو، اس چہرے کے بارے میں یہ سمامہ کہتا ہے دنیا میں سب سے گندا اگر کسی کا چہرہ ہے تو اے محمد تیرا جان نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر فاروق کی ہاتھ تلوار پہ مچلنے لگتی ہے، نبی اکرم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے چہرے عمر فاروق کی کے ہاتھ کو دیکھا، وہ تلوار کی میان پہ مچل رہا ہے، ادھر دیکھا، فرمایا عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو، عمر تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ علامہ احسان الہی ظہیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر جلدی نہ کیا کرو، کیونکہ جب تم میان سے تلوار نکالتے ہو تو تمہاری تلواروں کی چمک دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ دیتا ہے، تمہاری ننگی تلوار دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے، تمہاری تلوار کی چمک دیکھ کر آسمان بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کے رسول وہ آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہتا ہے، صرف آپ کا اشارہ ہو، اس کی گردن ابھی یہی تڑپ رہی ہوگی، اس کے جسم سے الگ کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں نہیں اے عمر، گورنر ہے یمامہ کا، اونچی پوسٹ پر ہے، اور جو اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کی عقل کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اس کو کچھ تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی اپنی گورنری پر تکبر ہے، جانے دو۔ اے سمامہ ٹھیک ہے، میری شکل نہیں دیکھتا مت دیکھ، میرا چہرہ نہیں دیکھتا مت دیکھ، اچھا جا ذرا میرے کچھ صحابیوں کے ساتھ اس مدینہ کو دیکھ لے، اس بستی کو دیکھ لے، ایک چکر لگا لے، دیکھ یہاں کیسا امن برس رہا ہے، کیسی شانتی برس رہی ہے، کتنا امن کا ماحول ہے، ذرا جا اور میری اس مدینے کی بستی کو دیکھ لے۔ سمامہ پیچھے سر کر کے کہتا ہے اے محمد نہ تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری بستی کو دیکھنا گوارا ہے، جس طرح تیرا چہرہ سب سے گندا، مہارائی تو بلدن اقبح من بلدک، تیری بستی بھی سب سے گندی بستی، تیرا شہر بھی سب سے گندا شہر۔ ہم نے ایران دیکھا، شام دیکھا، عراق دیکھا، مصر دیکھا، فلسطین دیکھا، ہم نے سب دیکھا، سب سے گندا شہر اگر کوئی نظر آیا تو تیرا شہر مدینہ نظر آیا۔ قتل ہو جانا گوارا، نہ تیرا چہرہ دیکھنا گوارا، نہ تیری بستی دیکھنا گوارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے عمر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس
اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے، جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا دیا۔ مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دیا۔ لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا، کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دے آئے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے۔ عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، سمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ 2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا اس گاؤں میں کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا، صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمامہ سنتا ہی نہیں ہے، سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ گئے، سمامہ کیا ہوا؟ مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے، نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کی رسی میں باندھ دیا ہے،